وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الحجرات کے مضامین کے خلاصے سے کریں گے۔ 18 اس سورہ مبارکہ کی آیات ہیں اور یہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ یہ ایک آئینی اور دستوری شک ہے، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف رائے اختیار کرے، یعنی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر یا ان کو پیچھے چھوڑ کر من مانے فیصلے نہ کرے، آزادانہ زندگی نہ گزارے۔ یہ حکم انفرادی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں، چاہے خوشی اور غمی کی تقریبات ہوں، چاہے عدالت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے جنگ ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پیچھے چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تو اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے، نہ انہیں عام آدمی کی طرح بلند آواز سے بلایا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اور اپنی بات کو بلند کرنے کے نتیجے میں تمام اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ آج اس چیز پر کس طرح سے عمل کریں گے تو احادیث یا سنتوں کے مقابل بڑھ بڑھ کر بولنا یا بے ادبی کا رویہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کی گئی ہو۔ اسلامی تہذیب بزرگوں کے ادب کی تہذیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بزرگ ترین انسان ہے، لہٰذا آپ کے لیے بے پناہ ادب اور تعظیم کا رویہ رکھا جائے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک میں مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کیے گئے۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی خیال رکھیے، کبھی انفرادی زندگی میں بھی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹی خبر کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اور اجتماعی معاملات میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی باہم جھگڑا ہو جائے، اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس صورت میں خاموش تماشائی بننے کے بجائے عدل و انصاف سے مصالحت اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دراصل اس سے ہمیں کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں کی عالمگیر برادری ہے، یہ رنگ و نسل، خاندان و نسب اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے۔ پھر اہل ایمان ان تعلقات کو درست کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے احکامات دیے گئے۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو خود کو اس سے برتر اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ آج کے دور میں مذاق اڑانے کو ہنر اور فن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ مذاق اڑانا، تانا دینا یا برے القاب سے کسی کو پکارنا یہ فسق ہے، یعنی یہ اسلامی تہذیب سے باہر کے کام ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ مومن غیر شائستہ اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی چیز جس کو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور بدگمانی کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر بعض اوقات انسان غلط اقدام کر بیٹھتا ہے۔ شیطان ہمارے اندر دوسروں کے متعلق منفی سوچیں ڈالا کرتا ہے، اور پھر ہم ہر ایک کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں۔ یہ غلط روش ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیے اور خوشگمان رہیے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ ٹوہ میں نہ لگو اور تجسس نہ کرو۔ سورہ نور میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں کے راز ٹٹولنے اور عیب تلاش کرنے اور حالات کو ریدنے سے منع فرمایا گیا۔
اور پھر فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بتائی کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو، اور صحابہ نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ بہتان لگانا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب وہ آفتیں ہیں جو زبان کے ذریعے سے ہمارے اوپر آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے کہ اللہ نے خاندان اور قبائل باہمی تعارف کے لیے بنائے ہیں، اللہ کے نزدیک نسب اور خاندان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا ہے، اور بدوی اور دیہاتی مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد اسلام کے غلبے کے نتیجے میں اسلام کے آگے جھک گئے تھے، انہیں بتایا گیا کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ بات کہی گئی کہ منافقین اپنے ایمان کا احسان اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ منافقت کا علاج اللہ کی کامل صفات کو پہچاننے سے ہی ہو سکتا ہے، کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ نیتوں اور اعمال دونوں سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے کامل اخلاص کے ساتھ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ وہ لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ ہمیں بھی یہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم بائی چانس ہیں، اس لیے کہ اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مسلم بائی چوائس بننا ہے اپنے ایمان کو تازہ دم کر کے۔ سورت کا مضمون کیا ہوا کہ منافقت سے بچتے ہوئے سچے مومن بن کر اعلی اخلاق کے ساتھ اللہ کے حقوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اب ہم سورہ قاف کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی سورت ہے، آیات اس کی 45 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اکثر فجر کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ قاف سے لے کر آگے تک 7 سورتیں مکی ہیں، اور ان تمام کا موضوع احوال آخرت اور امکان آخرت ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے امکانات آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک میں آخرت کے دلائل فراہم کیے گئے، اور ایک دلیل یہ ہے کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسم خزاں کی مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک میں ان 8 قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی۔ یہ 8 قومیں قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ آخرت کی ایک اور عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ پہلی تخلیق سے عاجز نہ تھا اور پہلی تخلیق کی پوری قدرت رکھتا تھا، کیوں وہ دوسری بار تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا، اور پھر کیوں یہ لوگ دوسری بار تخلیق میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 30 تک میں عالم نزع، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور شرک کی سزا عدل کے عین مطابق دوزخ کی آگ ہوگی۔ اللہ خالق ہے، مکمل علم رکھتا ہے، دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے فرشتے انسانوں کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ موت کی سختیاں برحق ہیں، قیامت برحق ہے۔ جس دن ہر آدمی 2 فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، ایک وہ ہوگا جو ہانک کر لے کر جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ اس دن غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور دوزخ میں جھونکے جانے والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بتاتے ہیں کہ وہ حق سے اناد یعنی اسلام سے دشمنی اور ضد رکھتے تھے، خیر کو روکتے تھے یعنی ہر نیکی کا راستہ تنگ کرتے تھے،
حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی اسلام کی حد بندیوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں یہ لوگ ابلیس سے جھگڑیں گے اور ابلیس اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے گا، اور اللہ فرماتے ہیں جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی حل من مزید، کہ کیا کچھ اور ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والی صفات بتائیں۔ پہلی صفت ہے اواب، اللہ سے بہت رجوع کرنے والے، اس کے در سے ہر بات پوچھ پوچھ کر اور اجازت لے کر چلنے والے۔ نمبر 2 حفیظ، اللہ کی باندھی ہوئی حدود و قیود کی حفاظت، امانتوں عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3 بے دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، اور نمبر 4 قلب منیب یا دل گرویدہ لیے ہوئے، وہ دل جو پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا اور جس میں بس وہی بستا تھا۔ آیت نمبر 36 سے لے کر 38 میں اللہ تعالیٰ تاریخ ہلاکت اور قدرت کی تخلیق سے ہر اس شخص کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں جو دل اور کان رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہیں لوگ، اللہ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن نصیحت صرف دل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 39 سے 45 تک میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ بس ایک دھماکے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے، اور قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے بارے میں شک نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ دعوت کو کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، بس اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی جاری رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، اس کی 60 آیات ہیں، مکی سورت ہے۔ ذاریات گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کو کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ غبار پھیلا کر بادلوں کو گھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ بارش برسانے والی ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب تقسیم کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور جزا اور سزا ہوگی۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والوں کا اندازہ غلط نکلے گا، اور ان کے یہ غلط رویے ہیں کہ یہ فضول اختلاف کرتے ہیں، یقینی علم کے بجائے ظن اور گمان سے کام لیتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں اور قیامت کا وقت پوچھتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کون ہیں؟ جو راتوں کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کے پچھلے پہروں میں جب دنیا خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہو، یہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، توبہ اور استغفار طلب کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کی فکر ان کی نیندیں اڑا دیتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مال اللہ کی راہ میں سائلوں پر اور محروموں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ حق جان کر ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو احسان سمجھ کر ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت پر یقین کرنے کے لیے خود تمہارے اپنے وجود کے اندر نشانی ہے، یعنی انسان اگر اپنی بناوٹ، اپنے سسٹمز، اپنے جو اندر چلنے والے نظام ہیں ان پر غور کر لے تو وہ اللہ اور آخرت تک پہنچ جاتا ہے۔ جسے شاعر نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 23 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں تمہارا رزق ہے، اسی طرح قیامت کی جزا اور سزا بھی آسمان ہی میں ہے، اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خالق ارض و سما کی بات برحق ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کے 46 تک میں جزا اور سزا کے تاریخی دلائل دیے گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا، آل فرعون کا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قوم نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک میں اللہ فرماتے ہیں زمین کا جوڑا آسمان ہے اور کائنات کی ہر چیز جوڑ جوڑ ہے، یعنی زوجین ہے، اور دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی، یہی عقل کا تقاضا ہے۔
آیت نمبر 50 سے لے کر 57 تک میں یہ بیان کیا گیا کہ انبیاء ڈرانے والے بن کر آئے، لیکن لوگوں نے انہیں کبھی ساحر کہا اور کبھی مجنون کہا، اور یہ کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے داعی اور مبلغ کو ہدایت دے کر دعوت کے اصول بیان کیے، آداب بیان کیے، اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت یعنی کہ اطاعت اور عبادت الہی بیان کیا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو صفات دیکھیں کہ یہ ہستی وہ ہے جو رزاق بھی ہے، جزا دیتی ہے، اور طاقتور بھی ہے، سزا دیتی ہے۔ وہ دنیا کو ختم کر کے جزا و سزا لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 59-60 میں کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے آخرت برپا ہونی چاہیے تاکہ وہاں عدالت انصاف قائم ہو۔ اب ہم سورہ طور کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی سورت ہے، 49 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 16 آیات میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کوہ طور کی اور اس پر دی جانے والی تعلیمات کی، اس کے علاوہ بیت معمور کی، اور بیت معمور آباد گھر، یہ خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گھر بھی جو آسمان پر عبادت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ آسمان کی اونچی چھت اور موجزن سمندر کی۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آ جائے گا جس دن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، لہٰذا اس قرآن کو جادو کہہ کر نہ ٹالیں۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 28 تک میں متقین کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرنے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اخروی انعامات اور اکرامات جنت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ ان کو فرمائے گا کہ کھاؤ پیو اور مزے سے رہو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دی جائیں گی، اور اہل ایمان اور ان کی اولاد جو کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہوگی، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کو اعلیٰ تر درجے میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور خوبصورت موتیوں جیسے لڑکے ان کے خدمت گزار ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں آپس میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے، حالات پوچھیں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم کیسی زندگی گزارتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی اللہ سے بے خوف نہیں تھے۔ آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ پچھلی زندگی میں بھی ہم اسی کو پکارتے تھے اور اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو آیت نمبر 29 سے 43 تک ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نصیحت جاری رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوال رکھے گئے جن پر غور کرنے سے یقیناً انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے خالق خود ہیں یا کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے خزانوں پر ان کا تصرف ہے؟ کیا کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ غیب کی خبریں جان لیتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ کیا فرشتے یعنی بیٹیاں تم نے اللہ کے لیے بنائیں اور اپنے لیے بیٹے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ کوئی اجر تم سے طلب کر رہے ہیں؟ اور مشرکین سے یہ کہا گیا کہ ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ، یعنی جواب دو کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے۔ آیت نمبر 44 سے 47 تک میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا بھی ٹوٹ کر ان پر گرنے لگے تو یہ اسے بادل ہی کہیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی چالیں کام نہ آئیں گی، نہ ان کی مدد ہوگی۔ آیت نمبر 48-49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص التفات کا اظہار کیا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی۔
سورۃ النجم مکی صورت ہے، 62 اس کی آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں آیت سجدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں، اور تمہارا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ بھٹک گئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ انہی آیات میں یعنی 1 سے لے کے 18 تک کی آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور توجہ کی تعریف کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک میں مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ وحی سے بے نیاز ہو کر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور لات اور عزا اور منات کی دیویوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اور ان کو فرشتوں کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گمان کی پیروی ہے اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ہدایت آ چکی ہے۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی کے سوا کچھ مطلوب نہیں ہے۔ تو قیامت کی عدالت کا مقصد اچھوں کو جزا دینا اور بروں کو سزا دینا ہے، اور اہل جنت کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے لے کر 55 تک میں صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسرا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گا۔ انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آخر کار رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی نر مادہ کا جوڑا بناتا ہے جس سے نسل چلتی ہے، اور دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وہی امیر بناتا ہے اور وہی جائیداد بخشتا ہے، اور وہی شعراء کا رب بھی ہے۔ یہ ایک ستارے کا نام ہے جس کی عبادت عرب کیا کرتے تھے، اور اسی نے 4 قوموں یعنی عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کیا، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی ان تعلیمات کے خلاصے سے بتایا گیا کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو اب قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آخری حصے میں آیت نمبر 56 سے لے کر 62 تک میں بتایا گیا کہ قرآن بھی پچھلے صحیفوں کی طرح خبردار ہی کر رہا ہے تمہیں، اور قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ صامدون بن کر منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ صامدون سے مراد ہے کہ گا بجا کر قرآن کو ٹالتے ہیں، یا قرآن کو سن کر غصے سے تکبر سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہے، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ اب ہم سورہ قمر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے، 55 آیات ہیں، اور اس کی پہلی 8 آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ہجرت سے 5 سال قبل قمری مہینے کی 14ویں شب میں چاند یکا یک پھٹا، اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، اور پھر لمحے بھر کے بعد دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ اس منظر کو سب نے دیکھا تھا اور سب اس کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور کفار نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا اور ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، مگر جب باہر سے آنے والے لوگ آئے تو انہوں نے بھی اس کی شہادت دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نشانی اور دلیل دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ کی ضد اور اپنی جگہ برقرار ہے، اور روز قیامت یہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے برآمد ہوں گے اور مشکل حالات سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک میں قوم نوح کے برے انجام کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے
کہ وہ بھی حضرت نوح کو مجنوں کہا کرتے تھے، انہیں پانی میں غرق کیا گیا، اور اس سچے واقعے میں سامان نصیحت ہے۔ ایک رایت بار بار دہرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک میں قوم عاد کی داستان بیان کی گئی کہ تیز ہوا سے ان کی ہلاکت ہوئی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ آیت نمبر 23 سے 32 تک میں قوم سمود کے انجام سے منکرین آخرت کو ڈرایا گیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں تو مطلب ہے کہ ہم بہک گئے اور یہ جھوٹا ہے۔ اور آج قریش مکہ بھی اسی روش پر چل رہے ہیں، اور قوم سمود کو ایک زوردار آواز اور دھماکے سے ہلاک کیا گیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ دیکھیں بار بار آیت دہرائی گئی کہ قرآن تو کھلی نصیحت ہے، اب دراصل ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے رب اشرح لی صدری، کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کا انجام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پتھر برسانے والی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اہل ایمان کو بچا لیا، اور پھر یہ آیت دہرائی گئی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک میں آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا تذکرہ ہے کہ طاقت کے نشے میں مست فرعون کے انجام سے مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا کہ اپنی پوری طاقت پر نازاں جو حکمراں فرعون تھا وہ اس کی فوج کے ساتھ اللہ کی پکڑ میں جکڑا گیا۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 55 میں اللہ تعالیٰ قریش کی شکست کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ماضی کی ہلاک شدہ قوموں کے مقابلے میں تمہارے رویے مختلف ہیں؟ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اور تم اپنی طاقت کے باوجود شکست کھا جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجرمین کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب الہی سے دوچار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی 5 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہلاکت کے لیے اللہ کا قانون ہر زمانے میں ایک جیسا ہی ہے۔ متقین کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا آخری آیت میں کہ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانی سے بچنے والا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا اور سچی عزت کی جگہ پر پہنچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔